حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یوم شہادت منائی گئی اس دفعہ. اس سے پہلے وصال تھا، اب شہادت، اور اس میں بھی ایک تبرہ مقصود ہے کہ انہیں شہید گردان کر یہ بتایا جائے کہ لوگ پوچھیں گے وہ کیسے شہید ہوئیں، تو پھر کہے گا ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی، عمر کو پتہ چلا علی اپنے گھر میں بیعت کر رہا ہے، کہانی گڑی ہے. وہ وہاں چھوڑ کر فوراً وہاں آئے، دروازے کو کھولنا چاہ نہ کھولا، کھٹکھٹایا علی نے نہیں کھولا، عمر نے زور سے لات ماری، کیلیں لگی ہوئی تھی دروازے پر، دروازہ گرا فاطمہ کے اوپر، حمل ساقط ہو گیا. محسن ساقط ہو، نام بھی رکھ دیا، محسن ساقط ہو گیا، خون بہ گیا، کمزوری ہو گئی. او فاطمہ بیمار پڑ گئیں، اتنا ظلم نبی کی بیٹی پہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. میں نے کہا ظالم یہاں یہ سب کچھ ہوا. اور پھر دوسرے دن جب صدیق اکبر اپنے منصب خلافت سنبھالتے تو فاطمہ ان سے فدق لینے بھی آ گئیں. ایک عورت اتنی زخمی ہو، اتنی کمزور ہو جائے، اس کا خون بہ جائے، حمل ساقط ہو جائے، وہ دوسرے دن دربار تک چل کے بھی آ جائیں. بتا کون سی کہانی گڑھ رہا ہے تو نے؟ حیدرآباد میں بدبخت نے کہا جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، اور اس کا تبرہ حضرت عائشہ کی طرف تھا. تو کہتا ہے جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں منافقوں میں تو عقل ہی نہیں ہوتی ہے، صحابہ کے دشمنوں میں تو دماغ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ کہانی ٹھیک ہے یا وہ کہانی ٹھیک ہے؟ یاد رکھو یہ دروازہ توڑنا، یہ کرنا ساری تیری ذہن کی خواصت ہے. اگر یہ سب کچھ ہوا ہوتا علی اپنی بیٹی بعد میں حضرت عمر کو دیتا؟ حضرت عمر علی کو، علی اپنی بیٹی عمر کو دیتا؟ دیا یا نہیں دیا؟ میں نے ایک سے کہا تیرے ساتھ کوئی یوں کرے، تیری بیوی کے ساتھ کوئی یوں کرے، بعد میں آئے تجھے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کہا علی نے کیوں دیا ام کلثوم کا رشتہ؟ پتہ چلتا ہے تیری ذہن کی خواصتیں ہیں، ان کی تو آپس میں محبتیں ہیں. اور بہار الانوار میں تو حضرت علی کا خطبہ موجود ہے، وہ اپنی غربت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر کی حالت تو یہ تھی، ہمارے چھت کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی، دروازہ ٹاٹ کے کپڑے کا ہوتا تھا. تو پہلے علی کے گھر کا دروازہ تو ثابت کر، کہانی تو آگے کی بات ہے.